Okay, let's start with my favorite name in the world, Nuseba. Assalamu alaikum. Assalam. I hope you're doing well, sir. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کلسٹرز کے بارے میں. آپ میری IMS میں؟ جی I'm volunteer. آپ کیپٹن تو نہیں ہے نا؟ No, I'm not. I'm a team leader. اوکے پوچھیں ضرور پوچھیں. یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن دین. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سر جس طرح میں اب ٹیم لیڈر ہوں اور میری کوشش بھی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو IMS کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ ایز اے والنٹیئر IMS میں آ سکیں. رائٹ دیٹس وٹ ہم لوگوں کو جو بتایا گیا کہ آپ نے ابھی تک یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ IMS کے بارے میں بتانا ہے. نہیں یہ تو چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا, تو اس میں ہوا اس طرح سے کہ میں نے جن لوگوں کو بتایا IMS کے بارے میں, اس میں مطلب ایٹ فرسٹ تو وہ بھی والنٹیئرز ہیں, مگر ایک جو میں نے ایک فرینڈ کو بتایا تو اس کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے کہ اس کا فون اپ ڈیٹ نہیں ہے اور وہ ان کے فون میں ٹویٹر اور کلب ہاؤس ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا. تو اس میں اب میرے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر ہے کیونکہ اس کے پاس ٹویٹر نہیں چل رہا, اس کے پاس ٹویٹر بھی نہیں چل رہا اور کلب ہاؤس بھی نہیں چل رہا, مطلب وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہا. تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اس پھر میں آپ اس کو کہیں واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ بس کنیکشن میں رہے. ایلان مسک اگر فیل ہو رہا ہے تو میں کیسے اس کو ٹویٹر اگر اس کے سیل فون پہ نہیں انسٹال ہو رہا, سب سے لائٹسٹ اپلیکیشن ہے وہ, تو کوئی سیکیورٹی کنسرن پروٹوکال کا ایشو ہے ان کے موبائل کا. یہ بتائیں جی کس ملک میں ہے؟ وہ پاکستان میں ہے ایکچولی. شی از یوزنگ iPhone 5s, تو آئی تھنک کہ وہ سسٹم اپ ڈیٹ کا ایشو ہے کیونکہ اب 5s کا سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوتا. Nuseba, it's okay. Just tell her to buy a new cell phone or update it, or it's okay. WhatsApp کے اوپر کنیکشن ملے. Okay. ٹھیک ہے, تھینک یو. No problem. اور مجھے سر ایک اور چیز پوچھنی تھی جی کہ مجھے ایک کانسیپٹ کے اندر تھوڑا ایشو آتا ہے کہ لائک جیسے شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے نا, ہر انسان کے اندر شیطان ہے ایک, تو وہ بائی نیچر تو آگ سے بنا ہوا ہے اور انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے. تو کریچر اس کے اندر کس طرح سے, مجھے کیمسٹری نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. یہ 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں. اندر میری روح نظر آ رہی ہے؟ نہیں. تو یہ تو پتہ ہے نا میرے اندر روح ہے, ورنہ میں ہل نہ رہا تھا. دیکھیں alright, I got it. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. جی پوچھنا تھا, میں نے آپ کو ای میل بھی کیا تھا مگر آئی تھنک کہ وہ آپ کافی پرانی بات ہوگی ہے, میں نے جنوری میں وہ کوشچن سینڈ کیا تھا. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک نصیبہ, میں نا اس وقت پورے 1000 بندہ گروپ میں اور یوٹیوب پہ 757 لائیو ہے. لیٹ می ٹیک ون کوشچن ون پرسن. آپ کے سوال سے البتہ ایک فائدہ ہو گیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. عمر خطاب کے پاس ایک یہودی آیا اور حضرت عمر خطاب سے کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر میں نے محمد کو نبی نہ مانا تو ہم آگ میں سڑیں گے, کیونکہ تمہارے قرآن میں سورہ آل عمران میں آئے تھا کہ ہمارے بارے میں کہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں بعض میں نہیں, بعض کو نہیں, تو ہم تو فارغ کر دیں تم نے. تو عمر خطاب نے کہا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے ہاتھ میں 2 کھوپڑیاں پکڑی ہوئی تھی. کہتا ہے یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چاچا ہے. میرے ان کی قبر میں سے کھوپڑیاں نکال لی ہیں. تم کہتے ہو نا آگ لگی ہوئی ہے, کدھر آگ لگی ہوئی ہے دیکھو. تو عمر خطاب نے کہا یا ابو الحسن, علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے تھے نا, ان کے مشیر ہیں. انہوں نے کہا علی بن ابی طالب اس کے جواب دو. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے؟ جی. اس نے کہا ہاں یہ میرا باپ ہے, کھوپڑی پکڑی ہوئی. تو یہ تمہارا چاچا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ میرا چاچا ہے. تو علی نے 2 پتھر اٹھائے. کہتے تجھے کھوپڑیوں میں آگ نظر نہیں آ رہی؟ ہی سیڈ نہیں نظر آ رہی. تو علی نے کہا ان پتھروں میں آگ نظر آ رہی ہے؟ ہی سیڈ نہیں. حضرت علی نے پتھر دوسرے پتھر مارا تو شعلہ نکلا. تو یہودی نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا آپ آگ نظر آئی ہے؟ کہتا جی. کہتا اسی طرح. حضرت علی نے کہا پھر اسی طریقے تیرے باپ کی کھوپڑی میں آگ لگی ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی. تو آ جائے گی نظر, فکر نہ کر. جب تو یہ والی دنیا سے ٹرانزٹ کرے گا نا, جب تیری آنکھوں سے وہ پردہ اٹھے گا جو اس دنیا پہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے غیب کا پردہ, تجھے آگ بھی نظر آئے گی اور ان کی آوازیں بھی آئیں گی.
ٹھیک ہے. سو اور شیطان بھی ہمارے اندر ایسے ہی ہے, نظر آئے گا, فکر نہ کریں, اس دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے, اس کی بھی ترکیب کسی اور دن بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے سر, میرا ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, بس جسٹ ون. تو پہلے آپ نے غیر ضروری سوال کیوں پوچھے نصیبہ؟ That's a food for thought for next time. Okay, let's go to حبیب الرحمان. حبیب الرحمان, السلام علیکم فائل بھائی. حبیب الرحمان صاحب, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے. ہما, السلام علیکم. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. ساحل بھائی, لائک ٹائم بہت کم ہے. آئی وڈ کم اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا کوشچن. میں جس لائک یو نو آئی بی ورکنگ ایز اے ٹیم لیڈر تھینکس ٹو یو. میں جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ انکارپوریٹ کرتی ہوں وہ 22 ایئرس کے بعد, مطلب وہ بیچلرس کر کے میرے پاس آتے ہیں, ہم فل کرواتے ہیں, پی ایچ ڈی کرواتے ہیں ان مٹیریل لائک کیمسٹری. میری اپنی جو فیلڈ ہے وہ مٹیریل کیمسٹری ہے. The problem that I face is یہ جو بچے ہوتے ہیں they are already they come with very established mindset جو already I mean when I talk to them they don't have any difference or they do not differentiate between halal haram, right wrong. As they are researchers, so of course آپ کو پتا ہے کہ corruption is everywhere and there is corruption in the research as well. So when I teach them the research ethics and I tell them that's like beta, like it's important that you have to be honest and hum jo publications karte hain uski base pe of course we get the promotions, we get the jobs. And if you're presenting the fake data and you're doing fake research, so that is always giving you haram risk, so they see my face and they say that whatever you say, like it is nobody's practicing that. And honestly speaking, only 10% scientists is وقت پاکستان میں ایسے ہیں جو واقعی یہ سب کچھ فالو کرتے ہیں, کیونکہ there is a huge corruption in the research going on. تو I am already working on that. اور of course میرے کلسٹر میں بھی یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بچے ہوں گے جو ابھی فی الحال تو of course کلسٹر 100 سے نیچے ہوگا, لیکن as we have to cope up with the 1000, تو میں نے اس کو I don't know later on شاید میں آپ لوگ کریکٹ کریں گے کہ what has to be the cluster, لیکن میں نے کیونکہ being a teacher میں نے لوکیٹ کیا ہے کہ میں اس کلسٹر کو 1000 تک اس طرح لے کے جاؤں گی کہ I'll go to the schools, گورنمنٹ اسکول میرے پرائرٹی ہوں گے, and then of course جو ایریا کے جو پرائیویٹ اسکول ہیں they'll allow me. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ جو ڈاکٹر صاحب کوشچن پہ آئے established mindset ہے میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا یہ established mindset. reciprocate. Let's just let me give you a assume کریں آپ کے پاس سارے کے سارے ایسے بندے آتے ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر صرف ہندی بولتے ہیں. اب انڈیا میں نا آپ نے کہا نہیں, پاکستان حیدرآباد. اوکے, سارے صرف اردو میں بات کرنا جانتے ہیں بس. وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یا یہ والے لوگ زیادہ مسئلہ ہے؟ Of course وہ زیادہ. There you go. I think you have your answer here. Okay, make sure you're grateful for this. I think this is a very, very important cluster you have. یہ زیادہ potential رکھتا ہے. I like this cluster more than most of the people. You utilize this. This is high potential. Nuclear technology آپ کے پاس آ گئی ہے. Okay, you need to harness it. تو جو ان کا ٹیلنٹ ہے اور جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہارنس کریں, چینل کریں, اسی کو یوز کریں rather than get a little what's the word, intimidated, maybe overwhelmed by it. Okay, All right. yeah, Dr. Saab, I'm counting on you. Okay, let me Thank go you. no problem. Hashir. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ایک ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ ہوں اور ایم بی بی ایس ایک ڈاکٹر کے طور پر میں اسلام کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کے طور پہ آپ علم پھیلائیں. مطلب اسلام کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو شہادت دینی ہے کہ اصلی کہانی کیا ہے. تو آپ سے بہتر ٹول تو بڑے کم لوگوں کے پاس ہے. آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے جسم. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نشانیاں دی ہیں اللہ تک پہنچنے کی, تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی نشانی ہو تو آپ کے پاس ہے. اس کی سائنس بتائیں لوگوں کو. اوکے, ابھی آپ لاسٹ ایئر میں؟ نہیں سر, سیکنڈ ایئر میں.
Okay, just think clearly as to what part of the body is going to, get more data for you about understanding what's going on. And I'm assuming the heart of the brain is going to suffice for whatever thirst that you will create in the next 2 years. Final prop se pehle kis shehar mein aap? سر قصور میں. سر قصور. اوکے, نیا لفظ ہے کوئی. لاہور قصور سے میں آگے, لاہور سے آگے. قصور بولے نا. اوکے, تو قصور میں آپ, تو قصور میں قصور کیوں کہہ رہا ہوں میں, پاکستان میں میرا مطلب ہے. تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ انٹلیکٹ کس لیول پہ زمین دوز کیا گیا ہے. پچھلی کچھ نسلوں نے کھدائی کی تھی پہلے, پھر جب پوری طرح کھدائی کر لی تھی اس کے بعد انہوں نے رشتے کے لیے پوچھا تھا کہ کوئی محلے میں رشتہ ہے, انہوں نے کہا رشتہ ہے. پھر انہوں نے وہ کنواں میں جا کے نسل پروری کی تاکہ بچے بونے ہی رہیں. تو ہمارا کام ہے کنویں سے باہر نکالنا اس پچھلی نسل کے پیدا ہوئے بچوں کو. اوکے, ہماری نسل واحد نسل ہے جو اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے گی اور اپنے بڑوں کی تربیت بھی کرے گی انشاءاللہ. علمی سطح بڑھانا ہمارا کام ہے. یہ دونوں طرف سے کام کرنا پڑے گا. I'm sorry. اوکے, قصور میں بھی, لاہور میں بھی, پاکستان میں بھی, دنیا میں بھی, یا وہ کام تو کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر آپ بن رہے ہیں, لوگ ویسے ہی آپ کے تابع آنے, آپ کے اس کریڈیبل پیڈسٹل کے اس برانڈ کا فائدہ اٹھائیں جو اپنے نام کے آگے لگا لینا آپ نے. اوکے, I'm not for that. اپنے نام کے آگے ڈاکٹر مت لگا لینا. آپ کا نام کیا ہے؟ حاشر طاہر. حاشر, اتنا بڑا نام ہے آپ کا, حاشر. ٹھیک ہے, تو حاشر ڈاکٹر حاشر کے طور پہ نہیں پہچانا جائے مگر اپنے علم کے تھرو پہچانا جائے. ٹھیک ہے جی سر. اور سمجھ رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس پیڈسٹل از. جو ڈاکٹر کر سکتا ہے نا, یاد رکھیے گا اس دور میں وہ بہت کم شعبے ہیں. مجھے پتا ہے وہ کون سے ہیں مگر بہت کم ہے. یو ان دا ٹاپ 1%. بڑی زیادہ بڑا سوال آپ سے ہونا ہے, میں پہلے بتا دوں آپ کو, بچت نہیں ہے آپ کی. ابھی چھوڑنا چھوڑ دو. زیادہ بڑا سوال ہونا ہے اسلام کا کہ تمہیں تو کیا کیا چیزیں پلیٹ میں مل گئی تھی. علم کے, شعور کے وہ دروازے کھل سکتے ہیں آپ کے لیے. نہیں کھولنے تو ایک الگ کہانی, ورنہ آپ بھی پیسے اکٹھے کرنے کی مشین بن سکتے ہیں ابھی بھی. یو کین ڈو دیٹ ایزیلی. اور اس میں بھی آپ ڈاکٹری میں ایکسل ہی کر رہے ہوں گے لٹرلی, مگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یو اولڈ انف ٹو نو ہاؤ وی look at those doctors who are just money machines, who could have channeled their exposure and their aperture, جہاں سے وہ لائٹ لے رہے تھے اور ہمیں وہ کھول کے بتاتے نشانی. آج تک کون سا ڈاکٹر جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانی جسم سے کھول کے ہمیں بتائی؟ آپ مجھے بتائیں, نام پتا ہے آپ کو؟ نہیں سر, کوئی نہیں پتا ابھی تک. تو مجھے پتا ہے نا, حاشر نام ہے نا اس کا. سمجھے کیوں نہیں؟ کیچ مائی ڈرفٹ. حاشر نام ہے اس کا. 5-7 سال میں دنیا اس کو انشاءاللہ اس لیے جانے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں طب میں اپنے اس میڈیسنل پروفیشن کے اندر سے بتاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کیا ہوگا. یہ ایکسپیریمنٹ کیا میں نے. سورہ رحمان کا دل سے علاج ڈاکٹر نے کر کے دکھایا نا. جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ اس کے ریزلٹس ریلیز کریں, پوری دنیا کو بتائیں, بیفور اینڈ آفٹر چارٹس, لٹرلی اس طریقے سے لوگوں کو آئی کیو بڑھائیں تاکہ دنیا, جیسے اسٹاک مارکیٹ کا آئی کیو پوری دنیا میں ہر ان پڑھ پاکستانی مرد کو پتا ہے اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے, مندی کیسی ہے, چاندی کیسی ہے. ٹھیک ہے, کیسے کام کی چیز کا پتہ چل جاتا ہے. ہم اسلام کو کام کی چیز بتا ہی نہیں رہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, پچھلی نسلوں نے وہ دغا کیا نا اسلام کے ساتھ. اسلام کام کی چیز ہے؟ نہیں, اسلام جو ہے نا وہ برکات کی چیز ہے. کام کو کوئی نہیں آئے گی یہاں پہ, نہیں آخرت میں کام آئے گا. اور اسلام دنیا کو فتح کرنے کا ہتھیار ہے. آخرت میں اس کا صلہ ملنا ہے. آخرت میں کوئی نمازیں نہیں پڑھا, آخرت حشر والے دن کی میں فجر پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ فرشتے لکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا رک ادھر, ٹائم ہی نہیں رک چل رہا ادھر, نہ فجر ظہر میں کنورٹ ہو رہی, نہ ظہر اثر میں. وقت تھم گیا تیرے لیے, اب کوئی عمل نہیں چلے گا اب ادھر. یہاں ہے عمل, کام سارے یہاں پہ کرنے. عمل مطلب کام نا. اسلام یہاں پہ کام کی چیز ہے. تو جب یہی نہیں بتایا جائے اسلام یہاں پہ کام کی چیز ہے تو یہاں پہ کوئی مسلمان کام ہی نہیں کرے گا. اور جو بھی کام کے مسلمان ہیں اسی لیے وہ غیر مسلم لوگوں کو دیکھ رہے, کیونکہ کام کرنے والے لوگ سارے غیر مسلم نکل آئے ہیں. کام تو ہر انسان نے کرنا تھا نا, ہم نے اسلام نکال دیا کام میں سے. بس یہ غلطی کی ہم نے, ورنہ ہر کام میں اسلام نکال لینا تھا ہم نے. ہر کام میں اسلام کے تھرو آئی کیو بڑھا دینا تھا ہم نے. اور آپ ڈاکٹری میں خود سوچیں, آپ سیکنڈ ایئر میں پہنچ گئے ہیں. یو شوڈ ہیو بین ٹیچنگ می. آپ نے فزیو پڑھ لیا, بایو کیم پڑھ لیا نا, آپ کا فرسٹ پراپ چلنے لگا نا ابھی. سر ایکچولی میں نے چائنا میں ایڈمیشن لیا تھا.
وہاں پہ फर्स्ट نہیں ہے ईयर जिस्म, चाइनीज कोई और जिस्म सिखाते हैं, इंसानी नहीं जिस्म नहीं है. उसमें ना नहीं फर्स्ट ईयर हाँ चाइनीज है शेर, उधर चाइनीज सिखाई आई डोंट केयर कौन सी जबान में जिस्म खोला है, इंसानी जिस्म खोला ना आपने. नहीं अभी नहीं खोला सर अभी नहीं खोला वो कह रहा हूँ कि अभी सेकंड ईयर मतलब एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुआ है पहले वो मेंढक के ऊपर करवा रहे हैं आपको या इंसानों से शुरू किया उन्होंने? इंसानों से शुरू किया सर तो फिर हो गया ना, इंसान ही की बात करो ना. हाशिर क्या कर रहे हो, मुसलमान इसीलिए तो गलत एंगल से देख रहे हो ना. क्यों क्यों कह रहे हो कि फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं समझ आएगा? अभी क्यों नहीं आएगा? आपने सवाल ही नहीं पूछे सही. प्रोफेसर को छोड़ना नहीं है. ओके, कोई भी बात हो वो पूछ दो बोले नहीं समझ आ रही मुझे. चाइनीज आती है ना आपको? जी सर या सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट. यस नीचे दो बोले ईसा. अभी तक समझ आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? जी तो नीचे दो. हाँ, नहीं. टू. हाशिर, चाइनीज आप पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? आशिर बस, मैं अब बस, यू नो व्हाट, मैं पता पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान, स्पेशली नौजवान से, लड़का लड़की दोनों मिला के, क्यों मुझे मेरी उम्मीद तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाशिर, कम ऑन, थिंक अबाउट इट. आपसे ज्यादा किताबी कीड़ा इंसान के जिस्म के अंदर जाने, वायरस से भी तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए. आप तो डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसे जिस्म के अंदर जाए प्रोफेसर के बाल नोच ले, प्रोफेसर खुद बल्कि बाल नोच ले अपने. इतने सवाल करता है तू. जी हाँ, सीखने आया हूं मैं इधर, मुझे एक एक चीज की कॉज बताओ इधर. ओके जी सर ओके, निचड़ा. यस, समझ आ रही है? यस सर यस सर या वरना नहीं चलोगे, मैं बता रहा हूँ. वरना डॉक्टरी आपसे आपके पेशेंट आपसे दूर भागेंगे. हर डॉक्टर को, हर पेशेंट को पता होता है डॉक्टर असल में कितने पानी में है. मैं बता रहा हूँ, को बताते नहीं है ज़रा, बेचारे क्या कहते हैं, छुरी तो इसके हाथ में, कोई ऊंच नीच बात करूंगा ये ना इधर उधर कट लगा दे. समझे? तो डॉक्टर की चापलूसी कर रहे होते हैं, समझ रहे ना? मगर जी बाहर सर जाके बता देते हैं कि यार ये बंदा बिल्कुल ना कर रहा है. So make sure you understand how you're going to place yourself. There are few doctors I know, मुसलमान नहीं है, मगर वो तरीके से उन्होंने बताया ना कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मशीन डाल दी है इधर. हमें क्या बताया? हमें क्या बताया मुसलमानों ने? जिस्म का क्या बताया? बस, so food for thought for you. Okay? जी सर Yeah, Bashir, I should have hope from you. Okay? मेरी उम्मीद नहीं तोड़नी आपने. सना, सना, हेलो अस्सलाम वालेकुम ऐसा मतलब सर मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछनी है और एक रिक्वेस्ट भी करनी है. एक सवाल लूंगा. मेरी एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे करनी है कि क्वेश्चन एक ही पूछ. सर जी मेरे जी सारे पूछे. क्वेश्चन कनेक्टेड हैं. एक्चुअली सर मुझे ये आपसे पूछना है कि कुरान के अंदर लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं. जी सर देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तो इसी दुनिया के अंदर आए हैं और हमारे लिए तो वो यकीनन रहमत है. क़यामत के दिन वो हमारी शफाअत भी करेंगे. उस क्वेश्चन जहान के समझ लिए गया, भी वो हमारे जी. समझ गया जी. और सर कहते हैं कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है. सर मेराज में तो मेरा ये ख्याल है कि टाइम ट्रैवलिंग है, टाइम रुकता है. तो सर जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं हमारा तो कभी भी वक्त नहीं रुकता. तो ये वक्त कैसे, मतलब मिराज का लफ्ज क्यों यूज किया गया है, ये लफ्ज क्यों यूज किया गया, मिराज का लफ्ज क्यों यूज किया गया? हमारा तो टाइम कभी भी नहीं रुकता अल्लाह के सामने खड़े होकर. या ऐसा कोई लेवल आता है कि हम उस अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं कि जब सिर्फ हम और अल्लाह होते हैं? तो मतलब ये क्या डायमेंशंस इस चीज के पीछे सर एक मुझे नहीं समझ के अंदर आती, ये दो चीजों के अंदर. और सर रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि सर आप बार बार ये कहते हैं कि हमें जनरेशन को चेंज करना है, जनरेशन को चेंज करना है. आप लोग बड़ों के भी टीचर्स बने हैं, छोटों के भी. सर आपको नहीं लगता तो फिर हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए? आपको आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो आप ओ लेवल्स ले रहे हैं या आप नॉर्मल जो बोर्ड्स होते हैं अपने प्रोविंसेस के, आप उधर ले लें. सर बच्चे बहुत 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 गलत उस पे चले गए हैं. बच्चों के अंदर हर तरह की बुराई आ चुकी है क्योंकि जो पेरेंट्स है ना वो उनको कुछ भी नहीं दे रहे सिवाय इसके कि खाना देने के और उसके अलावा पैसा देने के अलावा कुछ भी नहीं. मैं क्योंकि खुद टीचर हूँ
تو میرا یہ خیال ہے کہ سر ہمیں بچوں کے نا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد، ان کے سیشنز ہونے چاہیے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، کہ جو پہلے سر ان کو لانا پڑے میں گا، سمجھ گیا ان ہوں. کے اوپر محنت کرنی پڑے You're گی. telling me to go. You're telling me to go to schools, talk to little kids. سر گڈ اسکول نہیں، ہر طرح کا اسکول، کیونکہ ہر طرح کے اسکول میں ہمارا بچہ ہے. ہم خالی Good بڑے school میں نے اسکولوں پہ کب کیوں کہا؟ جائیں؟ میں نے نہیں کہا good school. I اچھا didn't say سوری، good school. Yeah, اچھا good سوری، school. مجھے یہ Good لگا. school. Yeah, سر don't یہ worry. میری بہت ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ پلیز یہ بچوں کو، کیونکہ سر میں دیکھتی ہوں، میں ان کو بات بولتی ہوں، بہت Yeah, مشکل سے سمجھ آ وہ گیا، پک سمجھ کر آ گیا. پاتے آپ کا ہیں. نام کیا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا. ثنا. Okay, let me just talk to you. اب schools کے ساتھ connect کریں. میرا بہت میجر ورک اسٹریم اسکول کے ساتھ رہی ہے. اب نہیں ہے اتنی جتنی پہلے تھی بیکاز آف مائی اسکیجول، مگر اسکول کے ساتھ ہی میں نے اسکول کے ساتھ ہی زیادہ کام کیا. میں نے تو یونیورسٹی کا ٹور 2017 میں کیا تھا. اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں یہ تو دیر ہو چکی ہے، اور میں اسی وقت اسکول میں چلانے لگا دی. And I did go to every school, I think. Every school. Not all of the branches of every school, but آپ کو نہیں پتا ہر شہر میں ہر اسکول میں میں نے پروگرامنگ کی. بس پھر مجھے جو پھر اسی وجہ سے ہم نے پھر ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی. ایکو سسٹم کیا ہے؟ یہ جو اکیڈمی ہم نے کھولی اسکول کے بچوں کے لیے ہے نا. اصل میں تو ہمارے پاس 3 سال سے بچے شروع ہو رہے ہیں جو عربی سیکھ رہے ہیں، 7 سال سے شروع ہو رہے ہیں جو اسٹیم فیلڈ سیکھ رہے ہیں. کہاں سے؟ اسکول مجھے پتا تھا کہ اس کے علاوہ کام نہیں ہونا. کیریکٹر بلڈنگ، کانسیپٹ بلڈنگ، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے CDP جو ہے وہ ہے ہی بچوں کے لیے. آف کورس بڑوں کے لیے بھی ہے، مگر بچوں کو ہی تو تباہ کرتے ہیں ہم، ان کے کانسیپٹس ہی نہیں بلڈ کرتے. 1 سالہ کورس وہ والے کانسیپٹ بناتا ہے جو او لیولس کے بچے کے کانسیپٹ ہونے چاہیے. 1 سالہ کورس ہے میتھمیٹکس کا، فزکس کا، 1 سالہ کورس میں او لیول کے بچے، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، کانسیپٹس وہ سارے کے سارے ڈیولپ کرنے ہیں، اس کی اپلیکیشن لینی ہے. CDP کا نقشہ میں کسی اور دن بتاؤں گا، کسی اور سیشن میں، بلکہ ویب سائٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں تفصیل ہے کہ کوئی بھی کانسیپٹ پکڑیں آپ کسی بھی سائنس میں سے، اور اس کو قرآن پاک کے تھرو، سب سے پہلے قرآن پاک کے تھرو اس کا انالیسس کریں. جیسے آپ لیب میں جاتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس طرح قرآن ٹیسٹ ہونا چاہیے نا ہر کانسیپٹ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے کہا نا علم نافع، وہ علم نافع کی تمام انسائکلوپیڈیا قرآن پاک ہے. وہ علم کہاں سے؟ اس کے اوپر اپلیکیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہوئی، تو اتنا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. اس پہ مگر اتنے سارے کانسیپٹس ہیں قرآن پاک میں جو ان سائنسز کو تجدید کر دیں گے ان کی، اور وہ والی منازل انویل کر دیں گے ہمارے سامنے، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سائنسدان مسلمان بچوں کے پیر چوم رہے ہوں گے کہ تم نے کون سے ویژن دے دی ہمیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی لینس سے علوم کو دیکھیں، علم کے لفظ کو دیکھیں. سائنس میں بندہ بھی تو علم کے لفظ کو ہی دیکھ رہے نا. سو ترس رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں علم سکھایا. علم کا جو طالب ہوتا ہے نا، وہ چاہے غیر مسلم ہو مسلم ہو، جو طالب علم ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اگلے بندے کا مذہب کیا، وہ دیکھتا ہے اگلے بندے کی سطح کی فراست کتنی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہر بزرگ کو مانتے ہیں کہ یار اس بندے سے مشورہ لے لیں. You need to understand how important this is. اب رہی بات آپ کا جو اوریجنل کوسچن ہے، اسکول کا سمجھ آ گیا آپ کو؟ میں اسکول کے بچوں کو ہی انوائٹ کروں. جی یہ جو لیکن سر ہماری اکیڈمی ہے نا، وہ اسکول کے بچوں کو اسکولوں سے نکالنے کی، ہوم اسکولنگ کی جو ایپ تھی وہ میری ترکیب تھی کہ لوگوں کو اسکول ایجوکیشن سسٹم کی نجاست سے نکالا جائے. نجاست ہے ایجوکیشن سسٹم، یہ دماغ کو تباہ کر رہی ہے، ڈم کر رہی ہے. بچوں 30 پوائنٹس IQ ڈراپ کر رہی ہے، 180 تک کی اسپیکٹرم کو 110 اور 110 کے نیچے 100 انڈر دا 100 لاک کر دیتی ہے. یہ ایسا سسٹم ہے. میں آپ کو ٹیسٹ کی بات بتا رہا ہوں، اور میرے بھی نہیں ہے نا خالی ٹیسٹ، میرے بھی ہوتے. میں کہتا پوری دنیا کے تمام تر لوگوں نے اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ اگر بچہ ڈم کرنا ہے اس نظام سے گزارو. 15 سال کے لیے A لیول کراؤ ان کو، 18ویں سال میں A لیول، 20ویں سال میں A لیول ہوتا. کوئی بہت ہی ایڈوانس اسٹڈی ہو، ٹھیک ہے 14-15 سال میں O لیول A لیول کر رہا ہوں، اس کے بعد بالکل پکا گارنٹی کر دیتا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ 1-2 سال کا سارا سرٹیفکیشن کورس ہے، اور میں نہیں چاہ رہا ہوں جلدی A لیول O لیول کیا کرے. That's what my demand is کہ بچوں کے کانسیپٹس ڈیولپ ہوں، اور وہ کانسیپٹ اس طریقے سے ڈیولپ ہوں جس طرح اس کانسیپٹ کا حق ہے ڈیولپ ہونے کا، علم کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی سائنس کے ہوں. مجھے 2 اور سبجیکٹ ایڈ کرنے کے لیے مطلب ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ 2 اور سبجیکٹس ایڈ کریں، صرف نیچرل سائنس پہ نہ رہیں، 2 اور سبجیکٹس ایڈ کریں. اس کے کانسیپٹ جو قرآن پاک میں اس طریقے سے ہے.
سو قرآن پاک کے ٹیسٹ کے تھرو کلیئر ہو رہا ہے, وی آر گونا پٹ دا سبجیکٹ ان, کیونکہ ہم نے قرآن پاک کے تھرو اس کو ہم نے قرآن سے جوڑنا ہے, اور اس کے تھرو جو لائٹ پروڈیوس ہونی ہے, نور نکلنا ہے اس بچے میں سے, وہ روشن کرے گا دنیا. اوکے, سو برنگ آن دا کڈس, بچوں کو اس طرح کے پروگرامز لے کے آئیں. بے شک میرے اسکول میں نہ لے کے آئے, ان کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیک سکھائیں. اوکے, آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ a child, the potential of the child and the knowledge. Okay, all of this through the lens of the Quran. That's it. آپ نے کہا کہ رحمت اللہ عالمین کا جو نبی اسلام تو ہمارے عالم میں تھے. Yes, that's what you're saying, ہے نا؟ Okay, so well, that's what she said. آپ کو اگر جب یہ پتہ چل جائے گا نا سنا, آپ میرے ساتھ ہی رہنا تاکہ مجھے آپ کا سوال پورا سمجھ آیا کہ نہیں. سنا آپ کتنی سنا ہے, مجھے تو سنا کا نام بھی نہیں یاد پورا. اوکے, اونلی سنا جنہوں نے کوشچن کیا وہ 1 منٹ کے لیے انمیوٹ کریں, اپنا نام پورا بتائیں. ہلو سنا, کیا نام آپ کا؟ سر ان کا نام سنا. سنا کیا تھا؟ سنا جاوید. جی سنا. جی سر میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آج کل کا جو بچہ ہے نا, میں بتاتا ہوں. اچھا بچے کو چھوڑے نا, میں سوال پہ آ گیا ہوں نا. رحمت للعالمین آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی اسلام تو ہمارے عالم میں تھے نا, جی جی, تو باقی کے عالمین کے اندر وہ رحمت کیسے ہیں؟ یس جی. اوکے, اچھا دونوں اینگل سن لیں اس کے. اوکے, دونوں اینگل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو پتا ہو, کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا اٹس پرٹیننٹ ٹو مینی اینگلز آف نالج. سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا, اس میں غور سے سمجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پہلے قرآن کا اینگل دے دوں نا, اوکے, بعد میں بتاتا ہوں اسکالرلی اینگل کیا ہے, ادر دین ناٹ اگینسٹ دا قرآن بٹ ان ایڈیشن ٹو دس, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سورہ طلاق کی آخری آیت سنا جاوید آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں اور وہ پڑھیں گی نا, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آسمان بنائے نا اتنی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے, جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں, مطلب 7 آسمان بنائے, اور اس یہی آیت ہے 7 آسمان بنائے اور انہی کے اندر اتنی زمینیں بنا دیں. مثلہن, اوکے, اس جس طرح اس آسمان میں زمین ہے اسی مثال سے اس آسمان میں بھی زمینیں, اور فلاں فلاں ہر 7 آسمانوں میں زمینیں. ٹھیک ہے, ارض ہے. میں زمین کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستانی زمین کا لفظ بہت یوز کرتا ہے. نہ عربی میں یہ لفظ زمین ہے, نہ انگلش میں ارتھ ہے. اوکے, جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ارض بولتے ہیں وہ ارتھ نہیں ہے, وہ ارتھ پلانٹ کا نام ہے. جیسے وینس ایک پلانٹ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ وینس کو بھی ارض ہی بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ جوپیٹر کو بھی ارض ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سمجھے اس بات کو. یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ قرآن پاک جب ارض بولتا ہے تو وہ ٹیرسٹرل پلین کو بولتا ہے. اوکے, you need to understand how قرآن پاک is telling us to کہ دماغ کھول اپنے, مگر ہم نے نہیں, یہاں پہ ارض لکھا ہم نے یہاں پہ فٹ کر دیا اپنے. اب سورہ طلاق میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ آ کے کرنٹ مسلم مائنڈ ایکسپائر رہتی ہے, کیونکہ ان کو ارتھ کا مطلب ارتھ ہوتا ہے, EARTH ارتھ. EARTH ارتھ والا انگلش والا ارتھ تھوڑی لکھا ہوا ہے اللہ نے تو ارض لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, ارض جو ہے وہ جوپیٹر بھی ارض ہے, وہ زمین کی ارتھ بھی ارض ہے, وہ کسی بھی ٹیرسٹرل پلین جو دنیا میں اللہ نے کائنات میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ٹیرسٹرل پلانٹس بنائے وہ سب ارض ہے. اس کی آیت بتا رہا ہوں قرآن پاک سے, میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں. جس بھائی صاحب کو چاہے داڑھی والا ہو, چاہے پروفیسر ہو کسی گورنمنٹ کالج میں, یا لبرل ہو چاہے مولوی ہو, اس کو مسئلہ وہ کہنا ہے بھائی قرآن پاک کی آیت پر پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بندہ کہ جتنے آسمان بنائے ہیں انہی مثال سے زمینیں بھی بنائی ہیں. اب میں نے زمین کیوں بولا, اردو میں ہمیں پتا ہے زمینیں کیا ہوتی. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر, ان ٹیرسٹرل پلینز, ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے, اس ارض پہ اتر رہا ہے, ان ٹیرسٹرل پلینز کے اوپر, اس سولر سسٹم میں, اس گیلیکسی میں, اس پورے کے پورے ببل کے اندر جس کو ہم اس وقت کا نون یونیورس بولتے ہیں. اوکے, اس کے اوپر اور آسمان, پھر اور آسمان, پھر اور آسمان, ان سب کے اندر جتنے بھی کانسٹلیشنز اور پلانٹس ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ کا امر ویسے ہی اتر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا امر اتر رہا ہے؟ یہاں پہ وہی اتر رہی ہے, یہاں پہ
शरिया उतरी है, कुरान नाजिल हो रहा है, तौरात ज़बूर इंजील नाजिल हो रही है। इसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं और भी जगहों पे यही इंतजाम कर रहा हूं मैं। सूरह तलाक की आखिरी आयत मैं आपके सामने कुरान पाक प्रेजेंट कर रहा हूं। अब रही बात आपका सवाल, इस एंगल से, कुरान पाक के एंगल से खुद साफ जाहिर है कि एक आलम ये है तो 6 आलम और है, वो आलमीन है। अब मैं यहाँ ये सेशन इसलिए ज्यादा, जी क्योंकि ये सेशन, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं पॉज करूंगा, अगला क्वेश्चन आपका जो है ना वो भी मैंने लेना है और लूंगा भी। अब आपको पता चल गया कि कितने आलमीन तो कुरान ही बता रहा है खाली, समझ रही जी है। अब हमें चूंकि नहीं पता बाकी जी के आलमीन का, जो कि हमें कुरान के थ्रू ये पता चल गया कि वो हैं, वो किधर हैं, कैसे हैं, वो अल्लाह ताला का ढूंढो ना, बताता हूं ना, ढूंढो, निशानियां बता रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, जो कुरान पाक को असली लेंस से, अलग अलग लेंसेज से देखेगा उसको मिल जाएंगे आलमीन भी, मिले ना मुझे तो इसलिए तो कह रहा हूं। सो अंडरस्टैंड हाउ टू लुक एट इट। अब जैसे ही आपको आलमीन पता चलता है तो रब्बुल आलमीन पता चलता है, जैसे ही आपको आलमीन पता चलता है तो रहमतुल लिल आलमीन पता चलता है। इस पे सहाबा ने, जो आपके ज़हन में सवाल आ रहा है ना इस वक्त, सहाबा के ज़हन में भी आया था, और उन्होंने जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ये वाला सेशन ले रहे थे जो सूरह जी तलाक का सेशन है, जिस तरीके से मैं जी आपके साथ सेशन कर रहा हूं, तो उस वक्त की सना ने ये पूछा था उस वक्त के अब्दुल्ला बिन रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से कि ओ अब्दुल्ला बिन अब्बास, सॉरी अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा था कि या अब्दुल्ला बिन अब्बास, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे आलम ये जिस तरीके से नबी अस्लाम ने रहमत दी, जैसे रहमत हैं, उस तरह बाकी के आलमीन में भी नबी अस्लाम रहमत हैं? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा नाम, वैसे ही है। बस अभी ज़हन तैयार कर, इतना तुम्हारा आईक्यू में बिल्ड कर दूंगा कि पहले तुम्हें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन समझ आ जाए, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा ये काम कैसे करते। और लोगों ने फिर ऐसे ऐसे सवाल की जो आजकल के लोकल सवाल करते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है, हमें नजर नहीं आ रहा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि बात सुनो, इसकी तफसीर मांगोगे तो मैं जो तुम्हें असली बात भी बताऊंगा ना, जो कि मेरे पास अल्लाह के नबी इस्लाम से इल्म आया हुआ है, तुमने ना कर देनी है, तुम्हारा दिमाग एडहेर नहीं करेगा उसको, और कुरान को ना करोगे तो अल्लाह की बात को ना करोगे तो कुफर में चले जाओगे, तो काफिर मैंने हो तुम्हें जाओ। इसकी तफसीर बताई तो काफिर हो जाओगे, समझ रहे। सो ये इसलिए आपको बताना जरूरी है कि अल्लाह का जब अमर उतर रहा है तो उतर रहा है, वहां पे भी इसी, और कुरान पाक बेशतर जगहों पे बता रहा है कि लाइफ फॉर्म्स किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आकिल लाइफ फॉर्म्स हैं दुनिया में, कायनात में, सॉरी, आकिल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। सो अब रही बात आपकी, आयरॉनिकली लफ्ज आपने मेराज बोला तो मैंने समझा आप इस क्वेश्चन को मेराज की हदीस से कनेक्ट करेंगी, क्योंकि बनता यही था कि मेराज वाली हदीस से इस आयत को कनेक्ट किया जाए तो बाकी के आलमीन भी खोल देते। बहरहाल आपने नहीं किया, इसलिए मैं वहां तो जाऊंगा भी नहीं। नमाज मोमिन की मेराज हो जाती है, फिक्र न करें, होती है नहीं, हो रही है, इस वक्त भी दुनिया में लोग हैं, ठीक है, और वो उसी तरीके से अपनी ट्रेजेक्ट्री करते हैं जिस तरीके से मेराज पे होती है, होनी चाहिए आम आदमी की, नबियों की नहीं, आम आदमी की, उनको अपने तौर पे वो ट्रेजेक्ट्री मिल जाती है। अब रही बात वो कैसे, वो अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला के ऊपर गौर और फिक्र करके, कुरान पाक पे गौर और फिक्र करके, इस्लाम पे गौर और फिक्र करके, इस पूरे सिस्टम पे गौर और फिक्र करके आपको मैं कैसे बताऊं कैसे मेराज हो जाती है। मैं कुछ पब्लिक सेशन में कुछ बातें इसलिए भी नहीं कर सकता, आम के वैसे ही धुएं निकल जाने कि ये कैसी बातें शुरू कर दी। सो मैं बता रहा हूं, छोटा सवाल छोटा जवाब, हो जाएगी जी, हो जाएगी इंशाल्लाह। आप अपने उस खोज में, उस खुदाई के अंदर अपना तेशा छोड़ना नहीं है, खुदाई जारी रखें कुरान पाक में, देखें फिर ये रास्ते ऐसे आसमान में हवा परिंदे नहीं, हम अंदर खुदाई करते हैं और यहां से निकल जाते हैं ऊपर। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि फिर फतवे के मुझे डर नहीं है, मुझे उस मफरूजे का डर है जो आम आवाम ने मफरूजा लगा देना है, ठीक है। हर मुसलमान को ये मामला अल्लाह ताला ने ओपन रखा हुआ है। मैं फिर बता दूं, रास्ता कुरान से ही है, ओके, रास्ता कुरान से है, दरवाजा इधर लगा हुआ है। ये 2 टेक्निक आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह दरवाजा एक बार खोल दिया आपने, देखें फिर कैसे आपको ये वाला मामला आसान हो जाएगा। आई होप यू गेट दैट। एंड बाय द वे, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपसे बच्चों वाली बात भी करा दी है। बच्चों पे मेहनत करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। ये आलूदगी आती रहेगी, 20-25 साल एक दुनिया में ऐसे डुबकी लगा के निकालेंगे तो बेचारा कोई दरवाजा खोलने में बड़ा मुश्किल होगा। जी रोमेशा, आई नीड टू टॉक टू अ बॉय नाउ, एक लड़के की बारी है, चले रोमेशा पहले पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर।
So my question is about Allah subhanahu wa ta'ala. How come it is possible that Raham and Insaf fit in a one container, and upon that he claimed to be Qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. I just don't understand that. मतलब अगर वो इंसाफ करते हैं तो वो रहीम कैसे, अगर वो रहम करते हैं तो इंसाफ कैसे करेंगे? सुन लियो, मैट्रिक्स समझ लें. जब आपने किसी और इंसान का नुकसान पहुंचाया ना, ठीक है, तो उस बंदे पे भी तो रहम करना है ना, तो इंसाफ जरूरी हो गया. अगर आपके वो वाले मामलात हैं जिसमें आपकी कोताहियां अपने तक ही रखी हुई आपने, तो अल्लाह ताला जब उसको माफ करते हैं तो वो रहीम हो जाते हैं. ठीक है. और दोनों फरीक आ गए और एक कॉम्पेंसेशन मांग रहा है डैमेज की जो आपने किया हो, और अल्लाह ताला अपनी रहीमियत तो दिखा रहे हो, तो जिसका डैमेज हुआ वो भी कहेगा या अल्लाह वो वाला रहम मेरे पे भी कर दे, मैं इसको माफ करता हूं. ठीक है. ये मैट्रिक्स समझें. दोनों केसेस पे रहीमियत इस तरीके से प्रिवेलेंट हो जाती है. मैथ समझ आ गई आपको? एज्यूम करें रोल प्ले करते हैं. यू गॉट दैट? Yes. ओह देयर यू गो. कहानी खत्म हो गई. तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड once you put yourself in that. But a little bit of empathy is going to help you understand this. Okay, Ramesa, good question. How old are you, Ramesa? It's an amazing question. Spread it now. Okay, I hope you are one of my. Yeah. 16 years old. Yeah. हाँ बेटा, 16 साल में अगर आप इस तरह सोच रही हैं तो अल्लाह ताला आपसे बड़े काम लेगा इंशाल्लाह. ये तो बहुत अच्छी मैट्रिक्स आपने पकड़ लिया. ओके, डोंट स्टॉप pondering upon these things. These concepts are very critical. Sir, I wanted to join ecosystem. I thought you are in my IMS. अच्छा, ecosystem तो बोले क्वेश्चन क्या? Yes sir, I am in IMS leader हूँ सर मैं. लेकिन मैं इकोसिस्टम ज्वाइन करना चाही थी. रमजान में मेरे मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, एंड मैं चाही थी रैबिट की लैंग्वेज का कर लूँ. आपने कहा था 6th बैच में अगर हो जाएगा तो रमजान में शायद क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो मैं वो तो नहीं ले पाऊंगी. तो क्या मुझे 6th में करना चाहिए या 7th बैच में ज्वाइन करूं? और इकोसिस्टम में कैसे होगा? मतलब कौन से हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे या साइड बाय साइड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इकट्ठे चलेंगे? वो हर सब्जेक्ट का अपना रोस्टर होता है. दैट्स अप टू यू टू मैनेज योर टाइम. अगर आपके पास टाइम है तो only then you're going to take up parallel subjects. Okay, अरबी के लिए half an hour a day 5 days a week होती है, बस ये याद रखिएगा. ओके सर. ठीक है सर, फिर मतलब मैं दूसरे स्कूल सिस्टम छोड़ दूं, कॉलेज वगैरह? क्या पढ़ी हैं आप? मैं अभी मैट्रिक कर रही हूँ. तो मैट्रिकुलेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो देखें इकोसिस्टम में वो सब्जेक्ट्स पहले हैं भी कि नहीं. ठीक है. You need to understand that matriculation का स्पेक्ट्रम कोई और है, O level A level का स्पेक्ट्रम कोई और है. Yes sir. Okay, you need to understand how. फिर आप देखें अगर आपके वो सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं तब आप उसमें आए. अदरवाइज इन सब्जेक्ट्स के लिए ऑफ कोर्स यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम हियर, मगर मैट्रिकुलेशन आपके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे वो आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी. बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग Pakistan studies here. You need to understand that. Oh, okay. Okay. Yeah. Thank Okay. you, ये मतलब I hope you get that. It's a very simple concept, so I hope you got that. Yes, Gee, yes. let me get to talk to a boy. Adnan. Assalamu alaikum, Adnan. Thank you, Ramesa. Okay, well, Gee. Adnan. Shah Fahad. Assalamu alaikum, Shah Fahad. अस्सलाम वालेकुम सर. Alaikum salam. Gee. मैं फ्रॉम इंडिया. मैंने अपने स्कूल के मैं अपने एरिया में एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ. तो उसके लिए किस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में मुझे आप डिटेल बता सकते हैं? हेलो सर. जी मैं असेंबल कर रहा हूँ जवाब आपका. आप अगर स्कूल खोलते हैं तो आपको करिकुलम जो है ना वो इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी एक स्टैंडर्ड उस बॉडी से जो कि इंडिया में करिकुलम रेगुलेट कर रही है. रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं उसको. यस.
اوکے. پاکستان میں, دنیا میں ہر ملک میں ایک اسٹینڈرڈ ریگولیشن, ایک پوری ایک محکمہ کھولا جاتا ہے کہ وہ کریکولم کو نا مینیج کرتا ہے اسکولز کے, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں مطلب بچوں کو عربی کس وقت سکھاؤں, مطلب کس ایج میں؟ 12 سال سے پہلے پورا پریشر دیں ان کو, عربی کا پریشر دیں ان کو. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا مطلب اسکول مطلب اوپن کروں میں نا, کہ بچے مطلب شروع سے میرے ساتھ آئے اور عربک سیکھے اور قرآن وغیرہ سیکھے. میں نے اسی لیے نا آن لائن کر دیا اپنا اسکول, تاکہ میں اس 2 روپے کی جھنجٹ سے بالکل ہی مبرہ ہو جاؤں. یہ جو لوکل باڈیز کرتی ہے نا ریگولیٹ, انہی کے خلاف تو جنگ کر رہا ہوں میں. تو میں نے اپنا سارا اسکول آن لائن کر لیا تھا کہ آپ پوری دنیا میں جس نے اپنی مرضی سے جو بھی سبجیکٹ لینا آئے, ہم اپنے آپ کے اسکولوں میں ہم پیپر دے دیں گے آپ کو, آپ کے او لیول اے لیول ہمارے کلیئر رہیں گے, فکر ہی نہ کریں. آپ کو کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہوگی کہ ہم کیسے میجر کریں گے. آپ کے میجر کر دیں گے, جی میٹ بھی کر لے گا بچہ ہمارا, جی آر ای بھی کر لے گا, سب کچھ کر لے گا ہمارا بچہ. مسئلہ یہ ہے آئی جی سی ایس سی بھی کر لے گا, 2 سال میں کر لے گا. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. جو ایچ ایس سی والے نا, ہمارے جو ریگولیٹری باڈی والے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی آرگینک ڈیولپمنٹ کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ ایچ ای سی میں نہیں, ہائر ایجوکیشن باڈیز نہیں ہیں آپ ریگولیٹری باڈی نہیں ہیں. آپ تو ان کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی سطح کے اوپر, اپنے دماغ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں پروان چڑھانا نا. آپ کا تو یہ کام ہے شافات. یس سر, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 12th ایج تک بچے کو میتھ صرف چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد سوشل پڑھانا ہوتا ہے. نہیں سنیں میں پھر بتا دیتا ہوں. 7th 8th ایئر کے اندر میتھمیٹکس شروع کروا دینی چاہیے. برین خود مانگ رہا ہے. اس کے بعد چھوڑنی نہیں ہے میتھمیٹکس, شروع کرانے کی ایج ہے. 12ویں سال سے پہلے میتھس پوری طریقے سے وہ مومنٹم بنا چکا ہوا, آدھا گھنٹہ روز بھی کرائیں, گھنٹہ روز کرا دیں. شروع میں جب آپ مومنٹم بنا لیں تو 3 4 گھنٹے اس کی میتھمیٹکس کی ٹریننگ ہو. جب وہ میتھمیٹکس کی ایج میں ہو تو اور کوئی تنگ نہ کریں اس کو, صرف میتھس کرے ہو روز, صبح دوپہر شام میتھمیٹکس. جتنا بھی وہ کر رہا ہے منیمم 2 یا 3 گھنٹے ہو, اور بہت بڑی بریکس آتی ہیں اس کی کلاسز میں. صبح وہ میتھ سیکھ رہا ہے تو پھر دن کو کھیلے کودے, آرام کرے, کھائے پیے, اور پوری طریقے سے انجوائے کرے. فزیکل ایکٹیویٹی میکسیمم ہو اس ایج میں, اور اس کے بعد شام کو پھر وہ میتھس کر رہا ہے, اس کے بعد پھر بریک لے. اس طریقے سے نا بریک لینا ضروری ہے دماغ کو. بیسک سلیبس دے سکتے ہو کیا؟ وہی دے رہا ہوں نا ابھی, سن لینا, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جب میتھس پوری طریقے سے کھینچیں گے نا, تو اگر آپ نے میتھمیٹکس کی کیمسٹری ڈیولپ کر دی نا بچے کی, تو میتھس چھوڑے گا نہیں. اور اگر میتھس میں اگر زیادہ ایڈوانس چاہیے آپ کو, تو بے شک 10 سال میتھس کروائیں اس کو, ٹھیک ہے. بے شک 20th ایئر تک وہ میتھس کر رہا ہو 7 سال, مگر وہ تھوڑا سا پورشن رہے گا نا میتھس کا, کیونکہ باقی کے سبجیکٹس ایڈ کر چکا ہوگا وہ. تو باقی کی چیزوں کے لیے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کی, کس طریقے سے میں نے سبجیکٹس کو سیکوینس کیا ہوا ہے, کہ کس کی باری پہلے آتی ہے سبجیکٹ کی, کس ایج میں ضروری ہے کہ وہ سٹارٹ ہو جائے. اینڈ کرنے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس فیلڈ میں بچے کی اور ان ڈیپتھ پروگرس کروانی ہے, ٹھیک ہے. میرا مشورہ ہمیشہ سے ہوتا ہے لینگویج اور میتھس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا بچے نے, کبھی بھی نہیں, چاہے وہ جتنا بڑی ڈاکٹر بن رہا ہے. لینگویج, لنگوسٹکس کو اور میتھمیٹکس کو ساتھ لے کے چلے گا ہی چلے گا, ٹھیک ہے. فار دا ریسٹ آف ہز لائف, اوکے, فار دا ریسٹ آف ہز لائف 30 منٹس ڈے, اوکے, لیٹس جسٹ سے 30 منٹس اے ویک کر دے. بعد میں وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, یا بزنس مین ہے, آدھا گھنٹہ مل رہا ہے, 30 منٹس اے ویک تو دینا میتھمیٹکس کو. بچپن کا اتنا بڑا مومنٹم بنا ہوا ہے, یو could actually solve the biggest problem of the universe اگر آپ اس مومنٹم میں آ گئے. میں میتھس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. you could stretch it to any stream of knowledge, ٹھیک ہے. لنگوسٹکس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر عربی میں بچہ اتنی غوطہ لگا لیتا ہے کہ جس نے لیول کے اوپر قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے, پھر تو میں اتنی امیدیں باندھ لوں گا نا اس بچے سے جو بڑا ہو گیا آف کورس, کہ now you're going to open the Quran the way فخر الدین رازی opened the Quran, the way صحابہ used to open the Quran. اتنی طاقت اگر ایک لنگوسٹکس کے اندر ہمیں ڈیمانڈ قرآن تو ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو ہمیں 20-22 سال تو چاہیے نا اس کو پورا کرنے کے لیے. تو بچے کے پاس تو ہے نا 20-22 سال, تو دینا اس کو. اس لیے سب سے پہلے اللہ نے بھی کہا پہلے زبان سکھواؤ. اللہ نے جو مشین بنائی ہے سب سے پہلے زبان سکھاتی ہے نا. جو مرضی سکھا کے دکھا لو, انسان کو نہیں سیکھتا, زبان خود ہی سیکھ لیتا ہے, کیونکہ زبان سب سے زیادہ ٹائم ریکوائر کرتی ہے ان اٹس اون ڈیولپمنٹ آف دیٹ ڈیپتھ. اتنی بڑی الگوریتم کو آپ نے ڈیسائفر کرنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بیسک سب سے پہلے دے دیتے ہیں کہ یہ لو سب سے زیادہ ٹائم میں اس کے لیے دے دیتا ہوں. پہلے سال کا پہلے دن کا بچہ بھی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہ تو اب سائنس بھی مان گئی ہے, تو زیادہ بول نہیں سکتا وہ الگ بات ہے, مگر سیکھ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے.
Gigi, yeah, he's understanding and comprehending the difference between sounds. Okay. Okay. So that's how it's gonna go. Nadia, Assalamu alaikum, Nadia. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. Rahmatullah. वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया आईएमएस के थ्रू जैसे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें जैसे हिस्ट्री के बारे में एंशियंट हिस्ट्री हो गई, तो जैसे कुरान में भी आपने बताया कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम पाकिस्तानियों को इतना नहीं पता, क्योंकि जब मैंने आपके क्वेश्चन सुने थे तब मुझे यानी हैरानी हुई थी कि यहाँ पे लोगों को सच में ये चीज नहीं पता कि जैसे एक एरिया में नहीं आया था, पूरी दुनिया में आया था जिस तरह से नूह अलैहिस्सलाम का। तो मैं ये पूछी थी, तो आप ये चीज जैसे बताएंगे उसमें हमें ये भी पता चलेगा स्टडी में कि एंशियंट हिस्ट्री हो गई, सुमेरियन मायंस के बारे में, और एलियन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए। सब्जेक्ट तो मस्ट है, कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री क्रिटिकल कैटेगरी, मगर हिस्ट्री इन इटसेल्फ एज अ सब्जेक्ट कैटेगरी नहीं है हिस्ट्री, लेकिन सब कैटेगरी 2-3 सब्जेक्ट्स के अंदर है। साइकोलॉजी में भी हिस्ट्री है सब कैटेगरी। आप ये जो एंगल है ना हिस्ट्री का, उसके लिए मुझे एंशिएंट हिस्ट्री शायद सेपरेट कैटेगरी देनी पड़े, दे देंगे हिस्ट्री, मगर हिस्ट्री तो मैंने हिस्ट्री के बगैर तो इस्लाम समझ ही नहीं आ सकता। जी कई बिल्कुल, बार क्योंकि नूह का बहुत सैलाब सारी तो हर कोई मानता है कि पूरी दुनिया पे आता है, ये तो कोई भी नहीं है जो कि सिवाय कुछ छोटी सी एक माइनॉरिटी के मुसलमानों के, वो जो अभी नई एक शोशा उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है, नहीं वो लोकल सैलाब था। ये तो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स नो के पूरी दुनिया पे सैलाब आए। अगर कोई सॉरी अगर कोई कह रहा है कि लोकल सैलाब था, तो उसको वही जवाब दें आप जो कॉमन सेंस का जवाब है कि जो भी है, ये गामदी साहब के स्टूडेंट भी ना, ये गामदी साहब भी जब कहते हैं ना ये लोकल सैलाब था, तो ऐसे सारे सर हिला रहे थे, क्या वाकई लोकल ही सैलाब था? क्योंकि कुछ साइंस बताओ, क्या फार्मूला है आपके पास? क्यों कह रहे हो लोकल सैलाब था? क्योंकि पूरी दुनिया पे सैलाब कैसे आ सकता है? एक कौम के ऊपर सैलाब आने पूरी दुनिया को गोता क्यों लगवा दिया? ये आर्ग्यूमेंट है इनका, सही आर्ग्यूमेंट है बाय द वे, मगर इनके जिस वजह से इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की अपने इस आर्ग्यूमेंट को, जो एविडेंस दे रहे हैं वो भी, और जो आर्ग्यूमेंट के पीछे सोच है, वो दोनों टूटी हुई है। एक तो ये कि वो हज़रत नूह की कौम को लोकल को गली मोहल्ला कौम समझ रहे, एक बात, क्योंकि उनके पुराने असातिज़ा ने शायद यही बताया उनको, हमारे भी असातिज़ा ने यही बताया, वही कोशिश की थी, मगर वो कुरान पाक से साबित हो गया कि नहीं वो ऐसे नहीं था। दूसरा जो उनका एविडेंस है वो ये किया कि लोकल सैलाब था, एविडेंस के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि आर्गुमेंट जहां से भी लाए, थॉट जो भी है इनकी कि लोकल कौम थी, तो सैलाब को क्यों लोकल करे? अगर कौम अगर लोकल करी थी तो उस वक्त और कौन था दुनिया में? अकॉर्डिंग टू यू तो कोई था ही नहीं, तो खैर अगर पूरी दुनिया को होता दे भी दी अल्लाह ने, तो मगर नहीं, लोकल सैलाब था। तो लोकल सैलाब के लिए आपने बस ये बात सोचनी है, अगर कोई आपसे आड़ी तिरछी बात कर भी ले कि भाई अगर आपको आपके शहर में जी बिल्कुल, नादिया, तो मैंने ये आपने पूछना नहीं बिल्कुल कैसे पूछ लिया आपने? जी बिल्कुल से मतलब आप सुन नहीं रही, मैंने आपसे पूछा आप किस शहर में? मैं मानसेरा में, मानसेरा बेसिकली में? ये मानसेरा सुने ना, वजह अच्छा शहर पकड़ा आपने, उसमें पहाड़ियां भी है ना मानसेरा में। जी तो अगर मानसेरा में सैलाब आना हो, ठीक है, और आपको पहले ही पता हो सैलाब आना है, ठीक है, मानसेरा में, तो आप अपने आप और आप ना मानती हो, ठीक है, ठीक है कि पूरी दुनिया पे सैलाब आए ना, समझ लें आप गामदी साहब की स्टूडेंट है, ठीक है, जी तो आपने मानसेरा में सैलाब आना है आपको, ठीक है, तो आपको हफ्ते का नोटिस दे देता हूँ, मानसेरा में बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगी? कश्ती बनाएंगी या क्या करेंगी? आप कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, क्या करेंगी? मैं मानसेरा छोड़ के चली जाऊंगी। यस बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मानसेरा छोड़ के चली जाएंगी। जब आपको पक्का पता होगा कि आपने मानसेरा में के अंदर सैलाब आना खाली, तो आप मानसेरा छोड़ देंगी। बल्कि आप तो पूरा क्या कहते हैं, पूरा इस इलाके को जिसको आप सुबह बनाना चाह रहे हैं, क्या नाम है इस जगह का? मैं नाम भूल लेता हूँ। केपीके केपीके के अंदर कौन सा इलाका? हजारा हजारा, जी हजारा। तो आप हजारा ही छोड़ देंगी ना, जी मानसेरा थोड़ी छोड़, आप तो हजारा छोड़ के पिंडी आ जाएंगी कि भाई मानसेरा में सैलाब आने वाला है। आप ये सोचे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता है लोकल सैलाब है और कश्ती बनाना शुरू हो गए, सोचे तो सही। जी ये जी इतनी सी बातें लोगों के दिमाग के अंदर फिट नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके, और इतने बचगाना बातें कर रहे कि नहीं लोकल सैलाब था। लोकल सैलाब में कश्ती बनाई जाती है या लोकल सैलाब में इलाका छोड़ के चला जाते हैं? जी कॉमन बिल्कुल सेंस की बात है। और हजरत
साले को लोकल अजाब आना था उनकी कौम पे, हजरत लूत की कौम पे लोकल अजाब, हजरत हूद की कौम पे लोकल अजाब आना था। और बताना शुरू करूं ना, हजरत मूसा की बनी इसराइल पे लोकल अजाब आने थे। क्या हुआ? तमाम अंबिया ने क्या किया? इलाका छोड़ के चले गए। अजाब से एक दिन पहले अजाब थे, एक हफ्ता पहले अजाब से, एक महीना पहले अजाब थे, 3 दिन पहले, सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबके साथ ऐसे हुआ है। और भी बताता हूँ नबियों के नाम, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, कुरान पाक ने बताई हुई है कि जब अजाब आ रहा होता है नबी से कहते हैं भाई निकलो साइड पे, वो निकल जाते हैं, कश्ती बनाते हैं। अजाब लोकल आना है तो कश्ती बनाएंगे। पूरी दुनिया को गोता लगने लगा इसलिए कश्ती बना रहे हैं। बेटा कह रहा है पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, नू क्या कह रहे हैं आगे से, कौन सा पहाड़ तुझे इस वक्त बचाएगा? मानसहरा में अगर सैलाब आना हो तो सारे मानसहरा छोड़ देंगे, एटलीस्ट जो मानते होंगे सैलाब आना वो तो पक्की बात है छोड़ देंगे, वो कश्तियां नहीं बनाना शुरू कर देंगे। सो इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम। और वो जानवर जो इकट्ठे करने थे, वो जानवर ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि सिर्फ मानसहरा में पाए जाते हैं? जानवर का मतलब है कि दुनिया पूरी के जानवर इकट्ठे करने हैं, वरना लोकल जानवर का क्या करना आपने? वो तो बाहर भी मिल जाएंगे आपको, मुर्गियां भी बाहर मिल जाएंगी, ऊंट भी बाहर मिल जाएंगे, गाय बछड़ा बकरियां जो भी है, घोड़े गधे। जब आपने लोकल जानवर क्यों बचाने हैं? कोई खास उस इलाके में कोई खास जानवर है जो कहीं और दुनिया में नहीं पाया जाता, तो बताएं कहां से साबित कर रहे हैं आप? सो ये सब कहानियां इन्होंने खुद ही कॉन्कॉर्ड कहते हैं, इसको खुद ही बनाते फिरते हैं कहानियां। क्यों? क्योंकि पीछे से फलसफे के अंदर ना एक उस्ताद की इत्तबा अंधी होके मैंने करनी है कि मेरे मौलवी साहब ने बोल दिया, मेरे आलिम ने बोल दिया, गामदी साहब की बात बता रहा हूं, क्योंकि फराही साहब ने बोल दिया, अब अंधी तकलीद करूंगा मैं। और उसको लॉजिकल का लफ्ज बोलेंगे, ये तो बात ही नहीं है, तो लॉजिकल बात है, ऐसे ना करें। स्पेशली उनके स्टूडेंट्स अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में ला रहे हैं तो कॉमन सेंस से अपने आप को अलग ना करें। किसी भी इलाके में सैलाब आना होता है, इलाका छोड़ने का हुक्म आता है, कश्ती बनाने का हुक्म नहीं होता। सो आई होप नादिया यू गेट दिस। आपकी वजह से मुझे ना एक कंफ्यूजन बार बार आ रही थी, बार बार ये सवाल नहीं, मुझे ईमेल में बहुत आता है, ठीक है? मुझे तो एक और मैंने था इसलिए जैसे कि मेरी स्टडी थी ना शुरू से, मैं मेरे खास 8 क्लास में थी, 2008 की बात है, तब से मुझे जैसे एलियन और इन चीजों में इंटरेस्ट था, एंशियंट हिस्ट्री और इसमें कुदरती तौर पे, यानी ये चीजें आपको हर जगह दिखती हैं। जैसे अक्सर लोग होते हैं, मेरी फैमिली में भी नहीं मानते थे, मुझे बहुत ये कहते थे कि तुम बस ये मूवीज देख के, मैंने कहा आप खुद खोले हिस्ट्री में, कुरान में जिक्र है इन चीजों का, तो आप लोग क्यों नहीं मानते? तो वो एक्सप्लोर करते करते मुझे 2 साल पहले तक मैं आपके चैनल तक पहुंची थी। यानी एक होता है ना कि आपको चीज पता होती है, एक नॉलेज नहीं होती, क्लियर नहीं होती, आपके थ्रू मुझे यानी बहुत एक क्लैरिटी मिली, नॉलेज मिली कि किस तरह खोल कर आपने जैसे बताया नूह अलैहिस्सलाम पे भी उनकी लड़ाई हुई थी एलियन से, उन्होंने उनको निकाला था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे। तो मैं पूछी थी जैसे आगे भी कुरान का आपने कहा था हम लोग सिखाएंगे आईएमएस के थ्रू कुरान की हर चीज, तो बाकी भी अल्लाह की जो किताबें हैं कि उनका भी अल्लाह ताला ने बोला है कि जैसे नॉलेज लें, उनमें भी जो अल्लाह ताला ने जो गलतियां हुई थी, जो उन्होंने एडिटिंग की थी, वो अल्लाह ने कुरान में हमें रिप्लेस करके बताया है। जो वहां पे सही थी वो हमें सिर्फ और सिर्फ दोबारा से वो कर दिया था कि हिंट दे दी थी कि ये चीजें और भी हैं, वो दोबारा डिटेल में हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। किसी और दिन ना मैं तफसील बताऊंगा नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में क्या चल रहा था, बहुत तफसील करेंगे इस पे। मगर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, एक नया टीवी चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके थ्रू मैं एक बड़ी लंबी डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान लॉक हो गया हुआ है, सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो गया हुआ है। सो जल्दी देखेंगे आप इंशाल्लाह 2-1 महीने के अंदर ही, ठीक है? उसके ऊपर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत तफसील से कवर करने की कोशिश की है ताकि मुसलमानों का आईक्यू बढ़ सके कि आप तो साइंस वाले भी पहुंच गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी पहुंच गए हैं, और जियोलॉजिस्ट भी पहुंच गए हैं। अभी भी हम कुरान के थ्रू नहीं उनको देख रहे, तो फिर हमारा ही मसला है ना। फिर आप तो साइंस वाले भी पहुंच गए उधर, किस तरीके से देखना आपने हिस्ट्री को भी, और उसके थ्रू एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर जो अर्थ के साथ मामला होना है वो भी समझ आना शुरू हो गया। अब वल्लाहु आलम असल में क्या हो रहा होगा दज्जाल के टाइम पे, उससे पहले, मगर अब एटलीस्ट हमें उसकी साइंस समझ आ गई है कि क्या हो रहा होगा, ठीक है? जी। सो तो आई मैं 2 होप वी गेट क्वेश्चन दैट। देना चाहूंगी, आप बाद में बेशक क्लियर कर दीजिएगा। एक जो था कि मेन जैसे मर्द और औरत की नमाज में फर्क है या नहीं है? क्योंकि जितना मैंने देखा है कि आपसे सबने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखा ऐसे पढ़ो, और दूसरा नकाब पे, नकाब होना चाहिए हिजाब, ये 2 बाद में आप क्लियर कर दीजिएगा। मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, मुसलमानों की एक ही नमाज है, ठीक है? क्यों चाहे वो मर्द हो यहाँ या औरत हो। पाकिस्तान में बोलते हैं, मैं जब शिफ्ट हुई हूँ रिसेंटली पाकिस्तान में, जैसे सऊदीया में वहीं बड़े हुई थी, पैदा भी वहीं बड़े हुए, तो यहाँ के जैसे मैंने सुना है कि डिफरेंट होती है नमाज, इस तरह हाँ पढ़ना, जी इस जी, तरह। याद आ, यहाँ पे होती है फर्क, यहाँ पे तो फर्क ही है। यहाँ के तो लिए ये चीज गलत है ना? अलग एक अहकाम की लिस्ट आई थी जो हमें
چھپائی جاتی ہے. کوئی پوچھے تو وہ کتاب کہیں نہیں ملتی, مگر وہ کتاب ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہر گھر میں وہ پائی جاتی ہے. وہ کوئی دکھا نہیں سکتا, کیونکہ انسٹرکشن ایک ہی ہے سب کے پاس کہ عورتوں کی نماز فرق ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایکسٹرا ایک چھوٹی کتابچی بھی آئی تھی جس کے اندر سے پورے پاکستان کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ کیا کیا نہیں کرتا, آگ کے اوپر سے نہیں گزرتے, کینچی ایسے نہیں کرتے. یہ اسلام کے اصول ہے جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں ہمیں دیے ہوئے, ہمیں لوکل کوئی انکل نے دیے تھے جنہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے لائے تھے, مگر تمام تر مسلمان پاکستان کی وہ پریکٹس کرتے ہیں. اور اس طرح کے کوئی 50 نکاتی انسٹرکشن ہیں جو کہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی تھی, ہمیں آ گئی سمجھ, مگر یہ تو بیسکس ہیں. آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ نے پوچھ لیا عورت اور مرد کی نماز میں نعوذ باللہ کون فرق ڈالے گا جبکہ اللہ نے نہیں ڈالا ہوا. سو اگر کوئی انکل یا آنٹی ڈال رہے ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے, سمجھائیں ان کو. That's all you can do. ٹھیک ہے. امین الاسلام, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. امین الاسلام محمد امین الاسلام زین العابدین. Okay, I think we should just cut it off now. So I have one more question. Hold on, sir. یہ بات میرے ساتھ کٹ لیے. جی پوچھیں, آپ پوچھیں. میرے سے نا ایک میرے چھوٹے بھائی نے کوشچن کی تھی کہ اللہ کی عمر کتنی ہے, تو میں نے اسے سمپلی ایکسپلین کیا کہ اللہ نے ٹائم کو کریٹ کیا ہے, وہ ٹائم کا محتاج نہیں ہے, ٹائم ان کا محتاج ہے. تو میں نے نہیں, ٹائم سے نہیں عمر ہوتی, پیدائش سے عمر ہوتی ہے. جو پیدا ہوتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے. میں اسے ایکسپلین کیسے کروں؟ میں جو پیدا کرتا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی, جو مطلب سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اس عمر ہوتی ہے جس کی ابتدا ہو. عمر ابتدا سے شروع کریں گے نا, جس واقعے سے. ٹائم تو بعد میں لگتا ہے اس واقعے کے اوپر نا, وہ واقعہ ٹائم کے اندر ہو رہا ہے یہ جو مانتا ہوں, مگر ایک واقعہ ہونا ضروری ہے اس ٹائم کے اندر, ابتدا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو میں اسے ایکسپلین کیسے کروں اسے؟ جیسے آپ کو بتا, فزکس میں ایکسپلین کریں نا اس کو, یہ اسلامیات میں نہ ایکسپلین کریں, فزکس میں کریں سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دا کریٹر آف واٹ, دا کریٹر آف کریشن. کریشن کی جو ہسٹری ہے نا وہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کریشن شروع کی ہے نا. اب اس کے اندر ایک چیز کریشن کی وقت بھی ہے, وقت. اب غور سمجھیں, دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں اس وقت, کریشن کی ابتدا اور وقت ایز اے کریشن اس کی ابتدا. آپ کی کتنی عمر ہے شافت؟ 20. ہاں, تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کیا کروں, تھوڑی سائنس پڑھی ہوئی آپ نے. میں نے اسی طرح سمجھایا تھا جیسے آپ نے بتایا. وقت اور کریشن دونوں کی جو پیدائش ہے نا, پیدائش وہ وقت کے اندر ہوتی ہے کسی بھی ایک انسان, کسی بھی ایک چیز کی, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیدائش کا عمل شروع کیا نا کہ یہ میں کسی چیز کو پیدا کروں, وہ کائنات کو بناؤں, کائنات پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو اب یہ واقعہ وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور یہ وقت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یاد ہے, وقت بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی, بس اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم چونکہ وقت سے عادی ہیں, وقت کے اندر آئے ہوئے ہیں, تو ہم کائنات کا بھی پہلا جو پرزا اللہ نے پہلا ذرہ بھی بنایا نا, اس کو بھی ہم وقت کے اندر سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ you need to see them in isolation so that you can understand how Allah Ta'ala is doing it. اب رہی بات اس بچے کا سوال جو بھی آئے گا, اس کو یہ تینوں باتیں بتانی پڑیں گی کہ اللہ کی ہستی اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی جتنی بھی اللہ نے پیدا کی چیزیں, اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, کائنات کو پیدا کیا, پہاڑ پیدا کیا, اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا. سو جو بھی اللہ تعالیٰ یہ کریٹ کر رہے ہیں ان میں سے چونکہ ایک کریشن وقت کی ہے, تو عام انسان اس وقت کے تھرو ہر چیز کو ریفرنس کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ, دیر از نو وے, دیر از نو وے. اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے وقت بنایا ہوتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ آپ کب پیدا ہوئے, وقت کب پیدا ہوا ہے. یہ والی چیزیں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میں کب پیدا ہوا, بیکاز وقت کب والا سیکھا تو میں نے ایجاد کیا ہے. سمجھ رہے, یہ کب والا جو سیکھا وہ اس وقت کے اندر آئے گا. سو اٹس ناٹ اے کیلکولیٹیبل اینٹیٹی.
وہ سوال جو ہے نا وہ اٹ سیلف اپنی میننگ لوز کر دیتا ہے جب ہم اللہ پہ کب کا سیگا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز وقت سے پہلے ہو اس پہ کسی بھی قسم کی گھڑی فٹ نہیں کی جا سکتی نا, اس لیے یہ سوال جو ہے وہ میننگ کھول دیتا ہے اپنا. اوکے, سو لیٹس جسٹ اینڈ دس. اینی ون از انمیوٹ تو مجھے بتا دیں, وہ آپ کی قسمت یہ ہے, میں تو انمیوٹ کر رہا ہوں, کوئی ہو نہیں رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ڈاکٹر رافیہ کے بارے میں ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کی بہن کا انٹرویو سنا تھا, تو وہ ان کے اریسٹ ہونے کی جو وجہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک تعلیمی نظام بنانا چاہ رہی تھی اور اسکول, تو اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو اگر میں نے بھی ان کی بہن کے ساتھ میری بڑی تفصیلی 2 گھنٹے کی نشست ہوئی ہوئی ہے ان کی بہن کے ساتھ, اور میں نے ان کو یہی کہا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ میں نے ان کی بہن سے یہ کہا تھا کہ the way you are representing ڈاکٹر رافیہ, stop doing that. اوکے, میں نے اسی طرح بولا تھا ان کو, آپ کو بلکہ میرا خیال ہے وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے, کہیں میں دیکھ لیجیے گا, کہ آپ تو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے جیسے وہ ملالہ یوسفزئی ہے. یہ کیوں آپ کو, یا تو آپ کو انفارمیشن پوری نہیں, کیونکہ آپ بیچ میں آپ کی سٹوری بھی کانٹراڈکٹری ہے. So don't do that to the image that your sister already has in the hearts of all Muslimin. So even though she says کہ میرے پاس, میں ان کی بہن ہوں, میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, and then we ask questions کہ آپ فرسٹ ہینڈ نالج ہے تو ڈیٹیل اور ڈیٹا دیں, she does not have the data to give. Okay, so یہ بہت بڑی کچھ گرے میٹرز ہیں. So she's not the best representative of whatever that true story is. I'm not telling you I know the true story. What I'm saying is she did not give me the right answers. So I'm not gonna take her word for it now about whatever happened to Dr. Afia. Allah Ta'ala Dr. Afia ko apni hifazat mein rakhe. So, and I literally told her, I said, you know, if I believe whatever you're saying, then I would rather, keep the image that I already have than to keep or create an image which you are trying to create, because I'm not for that image that you are trying to create about Dr. Afia. اینڈ اٹ ڈزنٹ میک سینس. ساری کی ساری باتیں سینس نہیں بنا رہی پھر, اگر میں آپ کی اس پوری کی پوری امیجری کو, اس اسٹوری کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں, تو واقعات ایسے ہوئے نہیں جیسے کہ ہوئے ہیں, اور پھر وہ والے واقعات کہیں سے بھی سینس نہیں بنا رہے جو بعد میں بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر رافیہ کے ساتھ. سو it's a big problem. And I told the people who were arranging the next session, I said either she needs to get a lot more data which is going to make sense, or if she has the right data, then I have to stop talking about whatever I'm talking about in terms of Dr. Afia, which of course I'm not gonna. میں نہیں شروع بند نہیں کر سکتا, میں کیوں بند کروں just because some story that she's making is senseless, and just because she's the sister of Dr. Afia does not mean that whatever she says is right. Okay, so it's a big problem. Okay, I think we're good here. Thank you so much, everyone. I wish and I hope we're going to do this a lot, inshallah. Ramadan, we're going to try and do an everyday session, inshallah. Before that, I do not know the schedule. We are going to be doing 2 multiple television programs in Ramadan. Hopefully, پوری طریقے سے ہم فورس لگا رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے اس مشین کو پوری دنیا تک پہنچائیں. سو بول ٹی وی کے اوپر ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا ٹائم لاک ہو جائے, اور ہم ٹی وی کے اوپر ہم اپنی مرضی کا ٹائم لاک کرنا چاہ رہے ہیں, اور الف ٹی وی کے اوپر. سو ہوپفلی رمضان میں اس اسکیجول کے تھرو بھی آپ کے ساتھ اس طریقے کا انٹرفیس رہے گا. بول ٹی وی سحری کے ٹائم ہوگا انشاءاللہ, ہم ٹی وی افطار کے ٹائم پہ ہوگا, اور الف ٹی وی کے الگ پروگرامز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. سو وی ٹرائی ٹو گیٹ ایز مچ ریچ ایز پاسبل کہ پیغام آگے سے آگے پہنچایا جائے, تاکہ جتنا زیادہ آئی ایم ایس کو فائدہ ہو سکتا ہے ہو, جتنے زیادہ بچے ہم ایکو سسٹم میں امپورٹ کر سکتے ہیں کر کے ڈیولپ کریں, جتنے زیادہ بڑے آئی ایم ایس میں امپورٹ کر سکتے ہیں کریں, جتنے زیادہ لوگ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے اندر آ رہے ہیں اتنے جلدی ہم لوگوں تک یہ سارے کے سارے معاملات پہنچا سکیں. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون فار یور پیشنس اینڈ ٹائم. وی گونا کٹ دس. کہ وہ اصل میں کیپٹنس میٹنگ تھی جس کو ہم نے پبلک میں انٹروڈیوس کیا. کیپٹن میٹنگ شروع کے گھنٹے میں تھی, باقی کا ٹائم ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ گزارا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. تھینک یو سو مچ. ویل بی سینگ یو شارٹلی انشاءاللہ, ہوپفلی سیٹرڈے یا سنڈے کو. ناٹ شیور, ناٹ پرومسنگ, بٹ اس ویک کے کورس